فلسطین کی اکثریت علاقے پر بشمول مشرقی یروشلم، بشمول مسجد اقصی بیت المقدس اسرائیل قابض ہے، اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں اور UN سیکورٹی کونسل کی قراردادوں نے کی روشنی میں اس قبضے کو ناجائز قرار دے چکی ہے، اور جب یہ قبضہ ناجائز ہے تو بالفاظ دیگر اس کو جارحیت کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سن 1967 کا جو معاہدہ ہے اس کو سامنے رکھے، پھر اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی جو اسرائیل کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی، UN سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، جنیوا کنونشن کا معاہدہ، ان سب کو سامنے رکھتے ہیں تو اسرائیل قابض ہے، غاصب ہے، جارح ہے، اور اسی تناظر میں آپ آج کی زبان میں اس کو دہشت گرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا 4 دن سے اسرائیل اپنے بمبار جہازوں کے ذریعے آبادی پہ جو بمباری کر رہا ہے، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، اسکول، تعلیمی ادارے، ہسپتال سارے غیر محفوظ ہیں، زمین بوس کر دیے گئے، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ جارحیت اور دہشت گردی نہیں ہے؟ اور ستم ظریف یہ ہے کہ مغربی دنیا اور امریکہ بانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے، اور یہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے۔ 60-70 سال سے، یعنی 6-7 دہائیوں سے یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، اور اس کو دفاع کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی جمعیت علماء اسلام کیا کرنا چاہتی ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا موقف کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا جائے، جو جنرل اسمبلی، UN سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست تسلیم کیا جائے، اور اسرائیل اس پوزیشن پہ جائے جو سن 1967 سے پہلے پوزیشن تھا۔ القدس یہ فلسطین کا حصہ ہے اور حصہ رہے گا اسی قرارداد کے مطابق۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف کبھی بھی یہ نہ رہی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ قطعاً جمعیت علماء اسلام اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے، نہ پاکستان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ آج جو جارحیت اسرائیل کی طرف سے غزہ پر اور فلسطین مظلوم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، جن قوتوں نے، جن ریاستوں نے، جن مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، یا جو اسرائیل تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی یا پاکستان میں ہوتی رہی، کیا وہ ان مظلوم فلسطینیوں کو جواب دے سکتے ہیں؟ ان شہداء اور بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام آزاد فلسطین ریاست اور خود مختار فلسطین ریاست کے حق میں ہے۔